معزز ناظرین و حاضرین، ایک انسان دن میں تقریباً 60,000 خیالات سوچتا ہے، اور ان میں سے اکثر خیالات یا تھاٹس جو ہیں منفی ہوتے ہیں۔ ان کو مثبت کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو میک یور تھنکنگ پازیٹیو۔ ایک لا آف اٹریکشن ہے، اور اس لا آف اٹریکشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، حالات کو، واقعات کو۔ اگر آپ مثبت سوچ رہے ہیں تو آپ کا واسطہ مثبت چیزوں سے ہوگا، مثبت حالات، واقعات اور لوگوں سے ہوگا۔ اگر منفی سوچ رہے ہیں تو آپ کا واسطہ منفی لوگوں سے اور منفی حالات و واقعات سے ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے کا حل سوچ رہے ہیں تو وہ اس کا حل نکل آئے گا، اور اگر کسی مسئلے کا آپ کسی پریشان ہیں اور کسی مسئلے کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی یو آر پارٹ آف دا پرابلم، تو پرابلم بڑھے گی۔ تو اس لیے سلوشن نکالنے کے لیے، پرابلم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اور اس مثبت سوچ کا بہت فائدہ ہے۔ انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل، ان سے پھر جو آپ کو جسمانی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے زیادہ کا تعلق منفی سوچ سے ہے۔ اگر آپ ہر وقت ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، تو پھر آپ کو پچھتاوے ہوتے ہیں، سیلف پنشمنٹ ہوتی ہے، ڈپریشن میں انسان جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، منفی وریز ہیں آپ کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان وریز کے بڑھنے کی وجہ سے انگزائٹی ہوگی، اور انگزائٹی کی وجہ سے آپ کو فیئر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو سوچ کو مثبت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سائنس کی ایک اصطلاح ہے جو نفسیاتی سائنس ہے، وہ یہ ہے ری فریمنگ۔ ری فریمنگ کا مطلب ہے آپ کسی بھی بات کو ایک مثبت معنی پہنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایک تصویر کو ایک خوبصورت سا فریم لگا دیں تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ری فریمنگ ہے کہ آپ کسی بات کو، کوئی منفی بات بھی ہے تو اس کے مثبت میں تبدیل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا پرابلم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک گفٹ بھی ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی نقصانات سے گزرتے ہیں، حادثات سے گزرتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھائی بھی وابستہ تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی اچھا تحفہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی فلسفی، جو منفی سوچ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ دکھوں کا گھر ہے۔ جو مثبت سوچ والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اگر دکھوں کا گھر ہے بھی ہے تو آپ اس کو خوش کن بنائیں، اس کو ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دکھوں سے باہر آ سکیں۔ ہمارے صوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو کائنات پہ آپ غور کریں تو کائنات کو بنانے کی غایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی پھول پیدا کیے، پرندے پیدا کیے رنگ برنگے، اور آسمان پیدا کیا نیلگوں، اس کے اندر چاند ستارے پیدا کیے جو ایسے چراغاں کیا ہو، اور ایک ٹینٹ کے اندر جیسے ہم لائٹنگ کرتے ہیں خاص خوشی کے موقعوں پر۔ تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ سیلیبریشن ہے، ایک جشن ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم اگر اس کو سیلیبریشن سمجھ کے، جشن سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں تو یہ جنت ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دکھوں کا گھر ہے تو پھر یہ جنت کی بجائے ہم اس کو ایک دوزخ کا رخ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، منفی سوچوں سے نکلیں، زیادہ تر اپنے خیالات کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے خیالات کو سکین کریں۔ اگر کسی کو غصہ آتا ہے تو ہم اس کو تھیراپی میں ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزٹ الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ خوشی کے الفاظ بھی خوشی کے استعمال کریں، مثبت الفاظ استعمال کریں۔ یہ پہلے میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ مدر ٹریسا جنہیں نوبل پرائز ملا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک پیس ریلی تو اٹینڈ کر سکتی ہوں
لیکن اینٹی وار ریلی اٹینڈ نہیں کروں گی. حالانکہ دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، لیکن پیس ریلی کے الفاظ جو ہیں وہ مثبت ہیں، جو اینٹی وار ریلی ہے اس میں دونوں الفاظ وہ منفی آ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محکموں کے نام ہی منفی ہیں، کہ اینٹی کرپشن ہے، اینٹی نارکوٹک ہے، یا کوئی ہماری مہم اینٹی ٹیررزم مہم چل رہی ہے یا اسکواڈ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اگر آپ اصطلاحات بھی مثبت استعمال کریں، الفاظ بھی مثبت استعمال کریں، تو مثبت سوچ اور اچھی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، امن امان میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہم دنیا کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہی اس کے ویسے الفاظ اگر ہم استعمال کریں گے تو ہماری اپنی مائنڈ پروگرامنگ ہوگی، اور اس پروگرامنگ کے نتیجے میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کے نتائج بھی مثبت ہوں گے. تو خود بھی مثبت رہیں، دوسروں کو بھی مثبت رہنے کی تلقین کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر فیصل صاحب نے بہت اچھا تعارف پیش کیا مثبت منفی کے بارے میں. میں تو یہ کہوں گا کہ پوری کائنات میں ایک تو فطری طور پہ ہر چیز میں مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. کائنات دن ہے، روشنی ہے، مثبت ہے. اندھیرا ہے تو ہم اس کو منفی کہتے ہیں، اندھیرا چھا گیا. یہ تو کائنات ہے. اسی طرح اگر دیکھیں ایک طرف پھول ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، مثبت ہے. 7 کانٹے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ چبھنے والے ہیں تو یہ منفی ہیں. تو گویا پوری کائنات میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں موجود ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بھی جو خیالات ہوتے ہیں اس میں مثبت بھی ہیں اور منفی بھی ہیں. مگر یہ اب ہمارا چوائس ہے، ہمارا اختیار ہے کہ کس کا انتخاب کریں، مثبت کا کریں یا منفی کا کریں. اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدیت کیا ہے، اس کی روح میں، اس کے اندر یہ اختیار موجود ہے. تو اپنے آپ کو لیٹ سے پازیٹیو یا مثبت سوچ رکھنا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مثبت چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے. میں اب اپنی ایک مثال دیتا ہوں، آج اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں. مجھے کچھ ایسی لٹ سے تکلیف، بیماری کا ابھی اس کا آئیڈینٹیفائی کیا، ڈائگنوز ہوا. وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور مجھے زندگی میں ایک نئی روشنی بھی دکھا سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یار اگر زندگی میں پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے، مگر میں اپنے سوچ کو تو تبدیل کر سکتا ہوں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں بستر میں لیٹا رہوں سارا دن اور علاج کہیں جی ہو رہا ہے اور روتا رہوں، سب سے کہوں جی میں تو گیا، بچہ سب سے خدا حافظ، مجھے ملنے کے لیے بہت آ رہے ہیں، بڑی محبتیں ہیں جن کے آ رہے ہیں. تو میں تو اس کو بڑی پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں کہ جو میری اس وقت صورتحال ہے وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. مگر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر فرض کیا جان لیوا ہو گئی تو میں بھی جا کے اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں، سامنے گر جاؤں گا، ٹھیک ہے تو نے بلایا تو میں حاضر سائیں والی بات، یس سر، ٹھیک ہے جی. تو مجھے تو جب رحمان اور رحیم اس نے کہہ دیا تو وہ تو پیار کرنے والا ہے. تو اگر مجھے بلا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اچھی بات ہے میرے لیے. ایک تو سوچ یہ ہے. اب دوسری سوچ یہ ہے کہ میں اپنا زاویہ نظر جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کروں. وہ اس طرح کہ ہم ہر ہفتے یہ میٹنگ کرتے ہیں، کچھ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلیے اب جو زندگی باقی ہے اس میں کچھ ایسا کام کریں جس سے ایک مشن کے طور پہ، جس سے کچھ مجھ سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو میں نے سوچا کہ اس وقت کیا ہمارا ایک وقت جو کہتے ہیں
ایک بہترین شخصیت، اس کو کیا نام دیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر کہیں کہ ایک ملک یا ایک انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ بہترین نمونہ عمل کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال زندگی کے ہر شعبے میں کیا تھی، اس پہ بات کریں۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیں، ان سے بہترین عمل، نمونہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی بات جو ایک دم میری اپنی حالت کو سامنے دیکھتے ہوئے نظر آئی کہ ریزیلینس، پیشنس اور پرسیویرنس کتنی زبردست۔ یہ ریزیلینس یعنی قوت برداشت۔ اب 13 سال تک وہ اتنی تکلیف میں رہے، حتیٰ کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 سال ان کو نکال دیا گیا جگہ سے اور بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آخر میں جان بچا کے نکلنا پڑا، مگر انہوں نے اپنی پیشنس، جو ان کا مشن تھا، اس میں پیشنس، صبر کے ساتھ، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس برداشت کر لیں، اس کا مطلب ہے کوشش کو جاری رکھیں، اور پرسیویرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے کوشش جاری رہے، آپ ڈگمگائے نہیں۔ تو وہ کیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا میری زندگی کے لیے ایک یہ بہت زبردست نمونہ عمل یہ زندگی کا ہے کہ اس صورت میں مجھے اب ریزیلینس، پیشنس اور پرسیویرنس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے، اور اس پہ ہم آئندہ کے لیے جو ہماری باتیں ہوں اس سے متعلق ہوں، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے خاص طور پہ، اور جو پرانے ہم جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نمونہ عمل نظر آئے ہر حالات میں۔ اگر آپ زندگی کا کوئی بھی آسپیکٹ دیکھ لیں تو آپ کو اس سے بہتر نمونہ نہیں ملے گا۔ تو آئندہ کے لیے میرے خیال میں یہ ایک میری سوچ ذہن میں آئی، تو میں نے اس تکلیف کو جو میرے ساتھ ہے ایک بڑی مثبت سمجھا کہ یہ بڑی مثبت چینج آیا ہے مجھ میں۔ بے شک جان لیوا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس سے مثبت، I am grateful, it's a gratitude. I am grateful to Allah that He has given me a new dimension in life. تو ایک زندگی کا مقصد کچھ اور، تھوڑا اور بہتر طریقے سے کوشش کریں۔ تو مسئلہ یہ چوائس آپ کا ہے کہ آپ کتنے بھی خطرناک اور تکلیف دہ حالات ہوں، ان میں آپ دیکھیں کہ روشنی کہاں ہے، اس روشنی کو دیکھیں اور اس روشنی کے پیچھے لگ جائیں۔ ایک مشن رکھیں، اور مشن کو پورا کرنے کے لیے پیشن ہونا چاہیے۔ یعنی جب تک عشق نہیں ہوگا اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، تو زندگی تو مرضی ہے اس کی، جتنی مرضی دے دے، مرضی لینا ہے تو لے لے، ہم نے کون سا کوئی سودا کیا ہوا ہے؟ ہم تو اس کے رحم و کرم پہ ہیں، کب تک زندہ رکھتے ہیں، اور اتنی اچھی عمر اس نے دی ہے مجھے ابھی زندگی کے۔ میرے خیال ہے آپ سب کو میں اگر سامنے رکھوں تو میں I'm so indebted and full of gratitude کہ شاید ہی کتنے بندہ اتنا خوش قسمت ہوگا جتنا میں ہوں، ہر طرح سے، ہاں اپنے زندگی کے نقطہ نظر سے دیکھوں، اپنی فیملی سے دیکھوں، اپنے محبت کرنے والے آپ جیسے دوستوں سے دیکھوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ تشریف لائے، پتہ نہیں کتنی دور سے آئے ہیں، ملتے ہیں، ابھی تانتا بنا ہوتا ہے گھر میں ملنے والوں کا، فون کرنے والوں کا، میرا حال پوچھنے کے لیے، تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اب آپ کا چوائس ہے، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ری پروگرامنگ آف یور مائنڈ، کہ آپ اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو ری پروگرام کیسے کرتے ہیں، اور وہ ری پروگرامنگ کے لیے آپ کے سارے جو یہ ہیں سینسز، بولنا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھنا کیسے دیکھتے ہیں، سننا کیا سنتے ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ کی ذہن کی ری پروگرامنگ ہو سکتی ہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ سکتا اوہ میں بیمار ہوں، میری فلاں تکلیف ہے، آج تو میں نہیں آ سکتا، میں تو ریسٹ کر رہا ہوں۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا جوان اور ہیلدی رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں اس عمر میں بھی میں جو کر سکتا ہوں شاید کوئی جوان آدمی کر سکے۔ تو
تو reprogramming of the mind can make negative things to positive. یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. میرے خیال میں انسان میں اور باقی ساری جتنی بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے انسان کو دیا وہ اختیار ہے کہ فری ول ٹو ڈو وٹ ایور یو لائک. تو ہم کیوں نہ روشنی کی طرف جائیں بجائے اندھیرے کے, کیوں نہ ہم آپ نے جو کہا مثبت چیزوں کی طرف جائیں بجائے منفی کے, پازیٹیو. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے سخت واقعات, بڑے بڑے سخت حالات بھی گزرے, مگر اس کے بعد اتنی اس میں روشنی تھی, اتنا اس میں اچھائی نظر آئی کہ میں حیران ہو گیا کہ یار واٹ اے بلیسنگ. تھوڑی دیر صبر, تھوڑی ریزیلینس, تھوڑی پرسیویرنس کے ساتھ کوشش جاری رکھیں تو میرا خیال ہے زندگی بدل سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کو, اپنے ماحول میں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں, اچھائی تقسیم کر سکتے ہیں, بجائے ہر وقت کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی. میں عام طور دیکھا ہے ہماری عادت ہے کہ اگر کوئی شخص ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف بیان کرے گا یا معاشرے کی جو خامیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا, مگر اس میں اچھائیاں بھی بہت ساری ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے اس ملک کو, صرف ضرورت ہے ایک ڈائریکشن کی. تو ڈائریکشن میں آپ سب مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دن ہم دنیا کی بہترین قوموں سے ایک قوم ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ ہمارے لیے ایک بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کیسے, کس سے کتنے بھی خراب حالات ہوں, گریٹیچیوڈ, forgiveness, love, compassion, ان کو ہم سب دے کے آگے چلیں تو ہم زندگی بدل سکتے ہیں. اپنی زندگی میں بدل سکتے ہیں, اپنی فیملی کی, اپنے ماحول کی, اپنے ارد گرد کی, اپنے دوستوں کی, اپنے ملنے والوں کی, سب کی زندگی بدل سکتے ہیں. اور ایک اچھی جیسے سوچ کے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہوں تو کہیں بائے بائے, ہیپی کو, اوکے بائے بائے, خدا حافظ. اوکے جی, خدا حافظ. Thank you, Doctor.